اور ہاں، ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں شادی میں چیٹنگ کا قائل نہیں ہوں، اس لیے جب تک تم میرے نکاح میں ہو، وہ 10 دن ہو یا 15 دن ہو یا 1 مہینہ، تم اس دوران خود کو میری امانت مانو گی، جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی۔ وہ اچانک ہی بالکل نزدیک آ گیا تھا، اتنا نزدیک کہ اس کی گرم سانسیں فرح اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر مقابل نے اس کی تھوڑی پکڑی۔ اس کی انگلیوں کا سرد لمس محسوس کر وہ منجمد سی ہوئی۔ اگلے ہی پل آنکھیں باہر ابل آنے کو تھیں، وہ نہیں جانتی اس کی آنکھوں کی یہ ادا مقابل کو کتنی دلکش معلوم ہوئی۔ ان حسین نینوں میں اپنی آنکھیں گڑا کر ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے کہا، اور آخری جملہ تو اس نے اس قدر سختی سے ادا کیا کہ فرح کو گمان ہوا جیسے وہ حکم دے رہا ہے۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولسٹ میں حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے، مزے میں ہوگے۔ تو آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کمل کا ناول دھڑکتے دل کی قسط نمبر 39 لے کر۔ تو آئیے بغیر تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اولاد، تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی کہ انا سے تمہیں اولاد بھی ہے؟ وہ چیخی۔ وہ لڑکی خود بھی نہیں جانتی کتنا غم و غصہ بھرا آیا تھا اس کی آواز میں، اور کیوں کر ڈھا تھا۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ وہ بھلا کیسے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ گھسیٹ سکتا تھا، جبکہ وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا، وہ اسے اپنے قابل بھی نہیں سمجھتا، وہ اسے لوزر سمجھتا آیا ہے شروع سے۔ لوزر، ایک ابس ذات، ایک ایسی ذات جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے فرق ہی نہیں پڑتا، جسے گھر کے ایک کونے میں وہ ڈیکوریشن پیس کی طرح رکھ کر بھول گیا تھا۔ کرن، لیٹس بی کلیئر، انا اور میرے درمیان کبھی کچھ نہیں تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں تمہیں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اور کتنی بار کہوں جو تمہیں یقین آئے۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ مطلب حد ہو گئی یار، پہلے ہی ان کے درمیان انا کم تھی کہ اب بیٹھے بٹھائے مقابل اسے انا کے بچے کا باپ بھی بنا چکی تھی۔ کہنے کی زحمت مت کرو، کیونکہ مجھے یقین نہیں آنے والا۔ میں اسی پہ یقین کروں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی مقابل پر۔ اوکے، کرن کو حد سے زیادہ جذباتی ہوتا دیکھ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی کا چہرہ اس قدر سرخ انگارے کی مانند ہو گیا تھا کہ مقابل کو محسوس ہوا جیسے وہ سانس تک نہیں لے پا رہی، وہ پورا پورا ہل رہی تھی۔ اس حسین نوجوان کو لگا کہ لڑائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ لڑائی بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر مقابل کو غلط فہمی ہوئی تھی اس حوالے سے تو وہ اسے دور کر سکتا تھا، اس لیے وہ ایک دو ثانیوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ شادی ہمیشہ دو پہیوں پر چلتی ہے۔ اگر ایک بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اور محسوس ہو گیا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں رہا، تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، یہی بہتر ہے۔ اور اس وقت وقاص یہی کر رہا تھا، وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، بالکل ٹھنڈا، جبکہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھ رہی تھی، لیکن وہ ٹھنڈا تھا کیونکہ اسے اپنی بیوی چاہیے تھی۔ ہر صورت میں وہ اپنی بیوی اور اپنے درمیان غلط فہمیوں کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کے ان سخت الفاظوں پر بھی اپنے ہونٹوں کو بھینچے رکھا۔ ماحول پر مکمل خاموشی طاری تھی، سوائے کرن کے گہرے سانسوں کے کوئی آواز نہ تھی۔ ادھر بیٹھو، اس حسین نوجوان نے ابھی ہلکا سا ہاتھ ہی لگایا تھا کہ اس کے نازک بازو پر کی اس نیت سے کہ اسے بٹھائے کے مقابل آگ بگولا ہو کر چیخی، ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی وقاص نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب اٹھا دیے، سرنڈر کرنے والے انداز میں۔ کوئی دیکھ لے تو یقین نہ کرے کہ یہ وہ وقاص عباسی ہے جس کے آگے لوگوں کی زبان نہیں کھلتی، جس کے صرف ایک بار نگاہ ڈالنے پر لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ وہی وقاص عباسی اپنی بیوی کے آگے سرنڈر کیے کھڑا تھا۔ وہ مرد ہی کیا جس نے ضبط کا ہنر نہ سیکھا، کیونکہ یہی وہ ہنر ہے جو اسے سردار بناتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں عورت جذباتی ہوتی ہے، مرد بھی ہوتا ہے، مگر اس میں ضبط کا عنصر زیادہ ہے، جس کے سبب وہ کنٹرول کر لیتا ہے سچویشن پر۔ اگر وہ کرنا چاہے نہ چاہے تو تباہ ہوتے گھر سب نے ہی دیکھے ہیں۔ پھر گھر تباہ تب نہیں ہوتے جب عورت جذباتی ہو کر غلط فیصلے کرتی ہے، گھر تباہ تب ہوتے ہیں جب مرد جذباتی ہو کر اپنا ضبط کھو دیتا ہے، اور وہ ضبط کھونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی پانی کا گلاس لینے آگے بڑھا۔ جب تک کرن بیڈ پر بیٹھی وہ ابھی بھی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا شوہر کسی کو دیکھ بھی لینا تو آگ لگ جاتی ہے سینے میں، اور اس لڑکی نے یہ آگ 1.5 سال برداشت کی تھی، اور کسی سے ایک لفظ نہ کہا، حتیٰ کہ اس ہرجائی سے بھی نہیں، اس سے ایک بار شکوہ تک نہ کیا اس متعلق، کیونکہ اسے لگتا تھا یہ شکوہ بھی اس کی ذلت ہے۔ وہ بار بار اپنے منہ سے خود بولتی تھی کہ مجھے اولاد چاہیے، اور مقابل سپاٹ سے لہجے میں انکار کر دیا کرتا تھا۔ وہ اس کی جھولی میں یہ خوشی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ہاں، لیکن یہی خوشی اس ہرجائی نے کسی کو بن مانگے دے دی تو کیا وہ نہ جلتی، کیا وہ نہ سلگتی، کیا وہ نہ تڑپتی، کیا وہ نہ روتی؟ پانی، مقابل نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کرتے نرمی سے کہا۔ کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ پھنکار کر بولی۔ وہ پانی کا گلاس لے کر خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ لک،
میرے اور انا کے درمیان کچھ نہیں ہے، کبھی کچھ تھا بھی نہیں۔ سو ریلیکس اس کی جانب دیکھ نرمی سے مگر جتاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں تھا۔ خاصا تیکھے و مشکوک لہجے میں اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا، کچھ بھی نہیں۔ مقابل کا جواب ابھی بھی وہی تھا، وہی قطعیت بھرا لہجہ، وہی اطمینان اور وہی نرمی۔ اچھا تو پھر بتاؤ مجھے، بزنس ٹرپ کا بہانہ بنا کر انا کے ساتھ کہاں جاتے تھے ہر بار؟ وقاص اس کا سوال سن کر چونکا، چونکہ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کرن یہ بات جانتی ہے کہ وہ بزنس ٹرپ کے بہانے انا کے ساتھ جاتا تھا، کیونکہ یہ بات تو صرف انا اور عمر جانتے تھے۔ انا اس کے ساتھ کانٹریکٹ میں بندھی ہوئی تھی تو وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اور بچہ عمر، وہ اس کا وفادار آدمی تھا جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو پھر کون تھا وہ شخص جس نے کرن کو اس متعلق آگاہ کیا؟ تم نے کس سے سنا یہ؟ وہ جاننا چاہتا تھا، ہے کون آخر وہ شخص جس نے اس کی زندگی میں آگ لگائی ہے؟ کرن اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس حسین چہرے پر حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی پل وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور اس کے بعد جو چہرے پر نمایاں تھی وہ تھی صد مہری و سنجیدگی۔ کس سے سنا؟ ہاں ہاں، کیا مطلب تھا کس سے سنا؟ وہ بے اختیار طنزیہ مسکرا دی۔ اس کی بات سن اور اگلے ہی پل اٹھ کر اپنا سیل اٹھا کر لائی اور اسے انا کی فیس بک پر کی گئی پوسٹ دکھانے لگی۔ تمہاری محبوبہ خود بتاتی تھی پوری دنیا کو، تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا؟ ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری معصومیت کی، پوری دنیا میں خود بے شرموں کی طرح پوسٹر لگا کر اعلان کرتے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کس سے سنا؟ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقصہ تھی۔ آخری جملہ اس نے خاصا ٹوٹے و بکھرے لہجے میں ادا کیا۔ وقاص نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے سیل لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کن پوسٹروں کی باتیں کر رہی ہے۔ جب اس وجیہہ مرد نے پوسٹ دیکھنا شروع کی تو وہ حیران رہ گیا، اس نے اس سے پہلے یہ پوسٹریں نہیں دیکھی تھی۔ یہ کب کی؟ اس نے وہ حسین نوجوان حیرت سے زیر لب بڑبڑایا۔ پھر اس نے تیزی سے اپنا سیل نکالا اور انا کی پروفائل آن کی۔ اس کے پاس وہ پوسٹریں شو نہیں ہو رہی تھی جو کرن کے پاس شو ہو رہی تھی۔ پہلی پوسٹ دیکھی تو اس میں انا ایئرپورٹ پر بیٹھی نظر آ رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک شخص موجود تھا۔ مانا اس شخص کی تصویر کلیئر نہیں تھی، مگر جو لوگ وقاص کو قریب سے جانتے ہیں وہ اسے دیکھ کے پہچان سکتے تھے کہ وہ وقاص عباسی ہے، تو یقیناً اس کی بیوی بھی پہچان گئی ہوگی۔ دوسری پوسٹ میں ہاتھوں پر بندی پٹی تھی، یہ وہی پٹی تھی جو وہ زینب کے روم میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ عمر سے چینج کرانے کے بعد اس نے اس پٹی پہ دھیان نہ دیا، اسے یقین تھا عمر اسے ڈسٹ بن میں پھینک دے گا۔ تب سوچا تھا کہ وہ کسی کے کیپشن کے ساتھ پوسٹ پر چڑھی ہوگی۔ یقیناً وہ پٹی یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس رات انا کے ساتھ تھا، جبکہ وہ نہیں تھا، وہ پوری رات ہسپتال میں تھا زینب کے ساتھ۔ انا تو صرف خون دینے آئی تھی وہاں۔ وقاص وہ پوسٹ دیکھنے کے بعد فوراً ہی اٹھ کر بھائی کی جانب بڑھا، وہیں دوسری جانب کیا اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ مجھے یقین ہے وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں، وہ صرف اس پر ہنستا تو وہ برداشت کر لیتی، لیکن وہ ستمگر اس کی محبت پر ہنسا، یہ وہ برداشت نہ کر سکی۔ کل رات جو اس نے ہمدردی دکھائی اور اسے بحفاظت گھر چھوڑ کر گیا، اس سے فرح نے محسوس کیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور اس کی مدد کر سکتا ہے ان سب سے نکلنے میں۔ وہ زندگی بھر اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی محبت کو زندگی بھر دور سے دیکھ کر خوش رہنا چاہتی تھی۔ ایک امید تھی اور وہ اس امید کو پا لینا چاہتی تھی، بس یہی وہ چاہتی جس کے سبب وہ ابوذر جیسے مغرور شخص کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی۔ وہ لڑکی نہیں جانتی مقابل اس پر نہیں ہنس رہا تھا اور نہ ہی اس کی محبت پر، وہ ہنس رہا تھا خود پر۔ اس لمحے جو اس کے جذبات تھے ان پر نہیں پتا کیوں لیکن تکلیف ہو رہی تھی، دل میں کہیں بہت اندر جا کر ایک چبھن سی ہو رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کا خواب، اس کی خواہش، ہر چیز انا ایوان تھی اور یہ بات اس کے ذہن و دل میں شروع سے کلیئر رہی تھی۔ پھر یہ سامنے بیٹھی لڑکی کیوں اس کے جذبات پر اثر انداز ہو رہی تھی؟ کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے بیٹھی لڑکی کا کسی اور سے محبت کرنا اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے؟ کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ کھو رہا ہے وہ، ایسا کچھ جو بہت قریب ہے، وہ ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اور وہ پکڑ نہیں پا رہا اپنی ان عجیب سی کیفیات پر؟ نہ وہ ہنسے تو اور کیا کرے؟ سوری، غلطی ہو گئی تم سے مدد کی امید لگانے کی، مجھے لگا تھا تم میری مدد کر دو گے مگر تم، وہ دانت پیس کر کہتی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا خود پر، اپنی اس بچکانہ سوچ پر کہ وہ ستمگر اس سے نکاح کے لیے راضی ہوگا۔ اس موم سی نازک لڑکی کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، غم و غصے کے سبب پہلے اس کی زندگی تباہ کی اور اب اس کا بیٹھ کر مذاق اڑا رہا ہے۔ دل میں آیا شوٹ کر دے اسے، کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورتی۔ ابھی وہ مڑ کر 2 قدم ہی چلی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ کیا؟ پلٹ کر مقابل کو دیکھ غرا کر پوچھا جو اس کی نازک کلائی تھامے کھڑا تھا۔ اسلام میں کانٹریکٹ میرج کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے اگر مجھ سے شادی کرو تو یہ سوچ کے کرنا کہ 24 گھنٹے تمہیں اس شخص کا چہرہ دیکھنا ہے اپنے شوہر کے طور پر۔ اگر قبول ہے تو چلو کرتے ہیں نکاح۔ شہادت کی انگلی اپنی سمت کر بھرم سے کہا۔ فرح سمجھ نہ سکی وہ سمجھا رہا ہے یا وارن کر رہا ہے۔ فی الحال وہ یہی سوچ کر خوش ہو گئی کہ وہ راضی ہے، پہلے تو کوئی امید نہیں تھی
پہلے تو کوئی امید نہیں تھی کہ ڈاکٹر سمیر سے کبھی نکاح کر سکے گی، لیکن اب ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ مانا یہ امید نہ ہونے کے برابر ہی تھی، لیکن تھی 100 میں سے 1% صحیح، لیکن وہ 1% اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ ممکن تھا کہ شاید نہ کرے وہ شادی اپنے کزن کی چھوڑی ہوئی عورت سے، لیکن ایک امید بھی تھی کہ شاید کر لے، اور صرف اس شاید پر وہ لڑکی اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا چکی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جو اس کا خیال کرے، جو اس کے فیوچر کی فکر کرے۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کو بھی اس کی فکر نہیں تھی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کی عمر ہے، اس لیے اپنی فکر خود ہی کرنی تھی اس نے۔ کوئی بڑا تو تھا نہیں جو اسے عقل دے، اس لیے جو اپنے لیے بہتر لگا وہ فیصلہ کر لیا، اور اس لمحے اس لڑکی کے نزدیک سب سے بہتر ابوذر سے نکاح تھا۔ منظور ہے، ویسے بھی صرف 1 مہینے کی تو بات ہے۔ وہ بخوشی راضی ہوئی۔ کیا سنائی کم دیتا ہے؟ خاصا چڑھ کر پوچھا۔ میں نے کہا نا، کانٹریکٹ میرج کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ پھر یہ 1 مہینے کی مدت تم کیسے مقرر کر سکتی ہو؟ میرے نکاح کے میں آنے کے بعد یہ اختیار صرف میرے پاس ہوگا کہ میں تمہیں اپنے نکاح سے کب آزاد کرتا ہوں۔ نہایت دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ جتا جتا کر ادا کیا تاکہ مقابل کے دماغ میں گھس جائے۔ ہاں، لیکن تم مجھ میں کون سا انٹرسٹڈ ہو؟ مجھے پتا ہے میں تمہیں زہر لگتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم مجھے لگتے ہو۔ سفید چمکتے دانتوں کی نمائش کر آنکھیں مٹکاتے مسکرا کر کہا، جیسے پیار پیار میں ٹکا کے ذلیل کیا ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہے 1 مہینہ تو بہت زیادہ ہے۔ تم شاید 15 دن بعد ہی مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق دے دو گے۔ وہ خاصا مطمئن اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اور اگر میں نہیں اکتایا تو؟ ایک قدم قریب آتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال اپنا خدشہ مقابل پر ظاہر کرتے استفسار کیا، تم اکتا جاؤ گے؟ مجھے پورا یقین ہے۔ وہ ابھی بھی پر اعتماد نظر آ رہی تھی، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے نرمی سے گویا ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ نہ اکتایا تو؟ ایک قدم مزید نزدیکی بڑھاتے بھرائی آواز کے ساتھ پھر استفسار کیا۔ اب وہ اسے ڈرا رہا تھا، کم از کم مقابل کو تو ایسا ہی لگا۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ ابھی تم نے خود کہا کہ تم مجھے اپنی گرل فرینڈ کے طور پر بھی قبول نہ کرو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مجھ سے نہ اکتاؤ؟ تم مجھے پسند نہیں کرتے اور نہ میں تمہیں کرتی ہوں، اور یہ بات بہت کلیئر ہے ہمارے درمیان۔ اس بار اس لڑکی کی آواز میں وہ بھرم اور اعتبار نہیں تھا جو پہلے تھا۔ پسند کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نیت کا بدل جانا ہے، اور اگر تمہاری نیت بدل گئی تو میں کیسے اعتبار کر لوں کہ میرا ابوذر رحمان کا نام اپنے ساتھ لگانے کے بعد تم 1 مہینے بعد میرا نام ہٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ اگر تم اپنی بات سے پھر گئی تو دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر طاری کیے جب اس چلبلے مگر مغرور نوجوان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو مقابل بے اختیار ہنس دی۔ دنیا کی آخری چیز ہوگی میرے نزدیک تمہارے نام میں انٹرسٹ لینا، اس لیے ڈونٹ وری، مجھے تمہارے نام اور اسٹیٹس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ مشکل اپنی ہنسی روک خاصا لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس کی یہ لاپرواہ سی ہنسی مقابل کا دل جلا گئی تھی۔ اسے بہت ناز تھا اپنے نام اور اسٹیٹس پر جس کا وہ مذاق اڑا رہی تھی اس وقت۔ ابوذر نے ہلکا سا ہونٹوں کو سکیڑا اور اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وہ نوجوان بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اس لمحے۔ اوکے، تو پھر میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور ساتھ ساتھ اس کی نازک کلائی دیکھنے لگا جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں قید تھی۔ ڈیڈ سے؟ فرح کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں ہوئی، جیسے دیکھ مقابل نے فوراً ہی تیکھے لہجے میں استفسار کیا، تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنے باپ کو نہ بلاؤں اپنی شادی میں؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس چاہتی تھی کہ تمہاری طرف سے 4-5 لوگ ہوں صرف جو ہمارے نکاح کا جانتے ہو، جن میں سے ایک ڈاکٹر سمیر خود ہو، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ گواہ ہوں گے اتنا ہی ڈاکٹر سمیر کو بعد میں مجھے اپنانے میں دقت اور مشکل ہوگی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس حسین لڑکی نے نظر جھکا کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، اپنا کیا گناہ چھپائے رکھنے کے لیے۔ ابوذر سے شادی اس لڑکی کے لیے فقط اس کی مجبوری تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کی خبر زیادہ لوگوں کو ہو۔ ابوذر نے کچھ نہ کہا، بس کرتا رہا۔ ساتھ ساتھ اس کی نگاہ ابھی بھی کلائی پر ٹکی تھی۔ وہ نازک اور دودھیا پتلی کلائی اسے اپنے ہاتھ میں اچھی لگ رہی تھی۔ یہ بات ابوذر کو اپنے فائدے میں معلوم ہوئی، کیونکہ اچھا یہی تھا کہ انک اس کی شادی کی خبر نہ پہنچے۔ اس رات ساری غلطی اس کی تھی اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنے ضمیر پر اس بات کا بوجھ لیے گھوم رہا تھا۔ اس لڑکی نے پیسے بھی نہیں لیے جس وجہ سے وہ مزید شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا۔ مانا وہ اپنی شرمندگی ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا فرح اور اس کے درمیان یہی شرمندگی رابطے کی وجہ ہے۔ وہ جو جذبات فرح کے لیے رکھنے لگا ہے وہ ساری اس شرمندگی کے سبب اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ ان سے آزادی چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی مدد صرف یہی سوچ کر کرنے کے لیے تیار ہوا کہ یہ اس رات کی غلطی کا خمیازہ ہے۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اگر وہ پوری زندگی کا بھی ساتھ مانگتی نا، اس رات کی غلطی کے خمیازے کے بدلے، اس ضمیر کی ملامت کو سکون دینے کے بدلے، تو بھی وہ لڑکا تیار ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، کل پھر تیار ہے نا؟ میں سمیر اور اپنے چند دوستوں کے سامنے تم سے نکاح کر لوں گا، اور اگر ڈاکٹر سمیر نے تم سے یوں چھپ کر نکاح کرنے کی وجہ پوچھی
تو پھر کیا بولو گے؟ وہ فکر مند ہوئی تھی، جیسے کہہ دوں گا کہ ڈیڈ راضی نہیں ہوئے چونکہ تم غریب ہو، اور مجھے پتا ہے وہ یقین کر لے گا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے ہمارے یہاں اسٹیٹس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ مقابل کی لاپرواہی سے دیے جواب پر وہ مطمئن ہو کر مسکرانے لگی۔ ایک منٹ، تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ اچانک ہی جیسے اس لڑکی کا ذہن کھٹکا۔ تم آم کھانے سے مطلب رکھو نا، گٹھلیاں کیوں گن رہی ہو؟ اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے وہ سپاٹ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اور ہاں، ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں شادی میں چیٹنگ کا قائل نہیں ہوں، اس لیے جب تک تم میرے نکاح میں ہو، وہ 10 دن ہو یا 15 دن ہو یا 1 مہینہ، تم اس دوران خود کو میری امانت مانو گی، جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی۔ وہ اچانک ہی بالکل نزدیک آ گیا تھا، اتنا نزدیک کہ اس کی گرم سانسیں فرح اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جانا چاہتی تھی مگر مقابل نے اس کی تھوڑی پکڑی۔ اس کی انگلیوں کا سرد لمس محسوس کر وہ منجمد سی ہوئی، اگلے ہی پل آنکھیں باہر ابل آنے کو تھی۔ وہ نہیں جانتی اس کی آنکھوں کی یہ ادا مقابل کو کتنی دلکش معلوم ہوئی۔ اس حسین نینوں میں اپنی آنکھیں گڑھا کر ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے کہا، اور آخری جملہ تو اس نے اس قدر سختی سے ادا کیا کہ فرح کو گمان ہوا جیسے وہ حکم دے رہا ہے، چاہے شادی 2 دن کی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں وہ پوری وفاداری نبھائے گا۔ یہ سوچ لیا تھا ابوذر نے، ورنہ اس میں اور اس کی ماں میں کیا فرق رہ جاتا؟ وہ اپنی ماں جیسا نہیں بننا چاہتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اوکے۔ ابوذر اس قدر سنجیدہ اور سرد ہو گیا تھا کہ مقابل ڈر گئی اس نوجوان کے اس روپ سے۔ بمشکل اپنے گلے میں تھوک نکل کر اٹکتی زبان کے ساتھ رضامند ہوئی، مگر دل پر زور نہیں چلتا میرا، مگر ساتھ ساتھ لچکدار انداز میں معصومانہ چہرہ بنائے بے بسی سے گویا ہوئی۔ اس کا اگلا جملہ سن مقابل کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اس بے لگام دل کو قابو کرنا سیکھو، پھر آنا ابوذر رحمان سے شادی کرنے۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہتا، فوراً ہی اسے چھوڑ کر مڑ کر چل دیا۔ مجھ پر وہ چیزیں لازم کرو جو خود پر بھی کر سکتے ہو۔ نکاح برابری کا ہوتا ہے، حاکم اور محکوم کا نہیں۔ کیا تم اپنے دل کو میرے لیے پابند کر سکتے ہو؟ فرح کے پوچھے آخری سوال نے اس کے قدم روکے۔ ابھی وہ مڑ کر جواب دیتا، اس سے قبل ہی وقاص کمرے سے نکل کر اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ابوذر اپنا سیل دکھا۔ اس نے آتے ہی سیل مانگا تو ابوذر اسے الجھ کر دیکھنے لگا۔ دے نا۔ ابھی وہ الجھ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ وقاص نے تیزی سے دوبارہ کہا۔ کرن بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ فرح اور ابوذر کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے اسے اپنا سیل دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وقاص کو سارا مسئلہ تو صرف فرح کے سامنے تھا، وہاں موجود ہونے کا تھا۔ وہ نہیں جانتا کیوں لیکن اس نے اپنے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس کی، کیونکہ اس کی وال اسکرین پر ہی انا کی تصویر لگی ہوئی تھی جو فرح کی نظر میں ضرور آ جاتی اگر وقاص اس کے سامنے سیل آن کرتا۔ پہلے بتا کیا کام ہے؟ ایک آئی برو چکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح استفسار کیا۔ انا کی پروفائل دیکھنی ہے۔ وقاص واقف تھا کہ کسی کا سیل مانگنا اس کی پرائیویسی میں جیسے اس کی پرائیویٹ لائف میں گھسنا ہے، اور وہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں گھسنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر بات اس وقت اس قدر سنجیدہ نہ ہوتی تو وہ کبھی اس کا سیل مانگتا بھی نہیں۔ ویٹ، اس نے کہہ کر تیزی سے اپنا سیل پاکٹ سے نکالا اور سیل پر اپنا دوسرا ہاتھ آڑ کی طرح استعمال کر کے یوز کرنا شروع کیا، جس سے فرح تو کیا اس کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ اپنے سیل میں کیا کر رہے۔ پھر انا کی پروفائل نکال کر سیل وقاص کے آگے کر دیا۔ اس کے سیل میں بھی صرف وہی پوسٹر شو ہو رہی تھی جو وقاص کے سیل میں ہو رہی تھی، یعنی اس کا مطلب صاف تھا کہ دانستہ طور پر انا نے صرف کرن کو دکھانے کے لیے وہ پوسٹریں لگائی تھی، پرائیویسی لگا کر، تاکہ کرن اور اس کے سوا کوئی اور دیکھ نہ سکے ان پوسٹروں کو۔ کیا دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ کرن بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، چپک کر، اس کی نگاہیں بھی سیل پر جمی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی یہ دیکھ کہ ابوذر کے سیل میں بھی وہ پوسٹر شو ہی نہیں ہو رہی تھی جو اس کے پاس شو ہوتی تھی۔ ابوذر ان دونوں کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ تیزی سے پوچھنے لگا، کچھ نہیں، رکھ لے۔ وقاص نے اتنا کہہ کر اسے واپس سیل پکڑا دیا اور کرن کی کلائی پکڑ کر واپس اسے کمرے کی جانب لے گیا۔ ابوذر اور فرح دونوں کو ہی سمجھ نہ آیا تھا چل کیا رہا ہے۔ تو وہ صرف مجھے وہ پوسٹ دکھاتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ تم دونوں ساتھ نہیں تھے؟ شاید وہ مجھے اس لیے دکھاتی تھی تاکہ مجھے میری اوقات پتہ چلے کہ میرا شوہر مجھے چیٹ کر رہا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، میرے پیٹھ پیچھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کرن نے جھٹکے سے اس حسین نوجوان سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا، بس اس کا ہاتھ چھڑانا تھا کہ وقاص فوراً پیچھے مڑا۔ کرن کے نزدیک تو کیا ہوا اگر پوسٹر صرف اسے شو ہو رہی تھی اور کسی اور کو نہیں؟ ان کے کسی اور کو شو نہ ہونے سے سچائی تھوڑی بدل جائے گی۔ اور یہی سوچ وہ بھپر کر چیخنے لگی۔ یہ کوئی آج کا یا کل کا غم نہیں تھا، 2 سال پرانا زخم تھا اس کا، جس پر اب تو پیپ پڑ چکی تھی اور کیڑے رینگنے لگے تھے۔ اس کی اذیت، اس کی تکلیف، اس کا رنج وہ ناقابل بیان تھا۔ آسان نہیں ہوتا اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھنا کہ پوری دنیا میں اس نے صرف ایک شخص کو اپنا آپ سونپا، پوری محبت اور وفاداری کے ساتھ، جبکہ اس کے کتنے ہی قدردان تھے جن کی نظر میں وہ ایک انمول ہیرے کی مانند تھی، ٹیلنٹڈ تھی، خوبصورت تھی، ذہین، فطین تھی، اعلیٰ کردار کی مالک تھی۔
پاکیزہ تھی، لیکن اس نے ان کی جانب نہیں دیکھا. اس کے لیے بس وہ ایک شخص مخصوص رہا، لیکن اس شخص نے اس کی شخصیت کو ایسے پیروں تلے رون دیا جیسے وہ فقط ایک عبث چیز کے سوا کچھ تھی ہی نہیں. پورے جسم پر اگر چوٹیاں کاٹے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت پر توجہ کی ہوتی ہے. وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے سرشار ہو کر ابھی بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے بات کاٹتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں چیٹ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں. ہاں میں مانتا ہوں میں نے تم سے جھوٹ کہا ٹرپ کے متعلق، لیکن ہم دونوں صرف ایک کام کے تحت ہی ملے تھے. یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب وقاص عباسی کسی کو اپنے کردار کی صفائی دے رہا تھا، ورنہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا اس کے متعلق کیا سوچتی ہے. تو پھر اس بچے کے متعلق کیا کہو گے؟ دو بدو سوال کیا، وہ بھی خاصا دانت پیستے ہوئے. اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھی جن میں آنسو بےتاب نظر آ رہے تھے بہہ جانے کے لیے، مگر وہ انہیں پیچھے دھکیل رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی اس ہرجائی کے سامنے روئے، ہرگز نہیں. کون سا بچہ؟ مقابل نے خاصا جھنجھلا کر دریافت کیا. وہی بچہ جس کی خاطر تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسی ہسپتال میں اپنی محبوبہ کے روم کے باہر کھڑے تھے. کیا تمہیں نہیں پتا کہ انا کا ایکسیڈنٹ جس گاڑی سے ہوا تھا وہ میری ہی تھی؟ مجھے واقعی نہیں پتا تھا کیونکہ تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کرن. اگر پتا ہوتا تو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں پوچھنے نہ آتا؟ لگتا ہے مجھے یقین ہے، لگتا ہے مجھے یقین ہے تم تب بھی پوچھنے نہیں آتے. میں مر بھی جاؤں نا تب بھی نہیں آؤ گے. تم کبھی ہوتے ہی نہیں ہو وہاں جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے تمہاری. ایسے ہی شروع سے تم میرے لیے بالکل لاپرواہ سے. تم کبھی مجھے ٹھیک سے دیکھتے تک نہیں تھے. اس کے جملے کا آخری شکوہ سن وہ وجیہ مرد بے اختیار ہی مسکرا دیا. وہ مسکراہٹ بہت رنجیدہ سی تھی، یقین نہ کرنے والی، بے یقینی سے بھری. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے جذبات کو الفاظوں میں نہیں ڈھالتے سامنے والا سمجھتا ہی نہیں؟ ہم بولنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں مگر بول نہیں پاتے. اب ہر کسی کو تو نہیں آتا نا ہنر الفاظوں کو اس خوبصورت موتیوں میں پرونے کا. اس لڑکی کا شکوہ تھا کہ وہ اسے دیکھتا نہیں، جبکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ جیسے اسے دیکھا ہے پھر کسی کو کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں. پہلے ایک بات کلیئر کر لیتے ہیں فیلنگز کے متعلق، بعد میں بات کریں گے. اس لیے اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ بچے کہاں سے سنا تم نے؟ کیا انا نے تم سے کہا؟ انا نے اس کی بیوی کا ناول چرایا، اسی کے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتے ہوئے ایسی پوسٹر لگائیں جن سے اس کی بیوی کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا ہوں. تو اگر وہ اتنا سب کچھ کر سکتی ہے تو کیا عجب کہ بچے کا جھوٹ بھی کہہ دیا ہو. بچپن کے ساتھی کے ساتھ جذباتی لگاؤ کا ہونا ایک قدرتی عمل ہے. اسے بھی انا سے تھا. جب وہ دادا دادی کے گھر اکیلے رہا کرتا تھا تو وہ انا ہی تھی جو اس کے سب سے پہلے دوست بنی، جو اس کے جذبات کو سمجھتی تھی بن کہے. وہ بچپن سے ہی بہت کم گوتا، لیکن اس کے باوجود انا اس کے ساتھ بور نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کبھی اور بچوں کی طرح اسے چھوڑ کر جاتی تھی. اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتی، اس کے ساتھ ہی کھیلتی. معاویہ اور ابو ذر سے بھی انا نے ہی اس کی دوستی کرائی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ اسکول لائف سے لے کر یونیورسٹی لائف تک انا ہی اس کا کرش رہی جسے وہ بہت محبت سمجھتا رہا. اور اس گمان محبت کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے شادی کے لیے بھی لڑا، مگر دادا دادی راضی نہ ہوئے تو معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. سب کے نزدیک وہ دونوں ہی لو برڈز تھے. وقاص نے انا سے بھی کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس کا انتظار کر لے بس تھوڑا سا، وہ اپنے دادا دادی کو منا لے گا کسی طرح. سب کچھ بہت اچھا تھا ان دونوں کے درمیان جب تک وہ پونی والی لڑکی مال میں نہ ٹکرائی. اس کے ٹکرانے کے بعد جانا پسند اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے. انا کے بعد وہ پونی والی اچھی لگی، لیکن اس پونی والی کے اچھا لگنے کے بعد کبھی دنیا کی کوئی اور چیز اچھی نہ لگی، کیونکہ اس سارے پروسیس میں وہ وقاص تھا جس کے جذبات بدلے، وہ وقاص تھا جس کی محبت کا دعویٰ بدلا، وہ وقاص تھا جس نے انا کو بیچ راستے میں چھوڑا. اس لیے وہ احساس جرم رکھتا تھا اپنے دل میں انا کو لے کر. انا ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کی طالب ہے، لیکن اس نے کبھی اہمیت نہ دی. اسے لگا وہ دوست ہے اور وہ محبت کرتی ہے اس سے کیونکہ وہ خود بھی محبت کر چکا تھا. اس لیے جانتا تھا یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان عاجز ہو جاتا ہے، اپنی فیلنگز کے آگے بالکل بے بس. اس لیے اس کی فیلنگز کی قدر کرتا رہا، لیکن ایز اے فرینڈ اسے کب پتا تھا کہ اس کی گئی ہمدردی ایک دن اسی کے محبت کے آشیانے میں آگ لگا دے گی. میں نے 2 نرسوں کو باتیں کرتے سنا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ انا پریگننٹ ہے اور بچے کے باپ تم ہو. اس کے جواب دیتے ہی وقاص نے اپنا سر پکڑا. اف کرن! وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا تھا. اس کا دماغ پھٹنے کو تھا. اس کی بیوی اتنی بڑی غلط فہمی دل میں لیے بیٹھی تھی اور کبھی کچھ کہا نہیں. تو ڈیورس تم نے اس لیے مانگی تھی؟ اب وہ غصے سے دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ استفسار کرنے لگا. تم مجھ پر اتنے دھڑلے سے چیٹ کر رہے تھے، تمہیں مجھ سے بچہ بھی نہیں چاہیے تھا تو کیا کرتی تمہارے نکاح میں رہ کر؟ وہ آگ بگولا ہو کر حلق کے بل چیختے ہوئے جواب دینے لگی. تمہیں رائٹر کس نے بنایا؟ تم واقعی ایک کل سے پیدل عورت ہو کرن. مانا وہ کرن کی طرح چیخ نہیں رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ کافی تھے کرن کو 2 فٹ اچھالنے کے لیے. ہاں؟ کرن کو یقین نہ آیا. وہ ابھی بھی اسے ویسے ہی ذلیل کر رہا ہے جیسے پہلے کیا کرتا تھا. تمہیں کبھی نہیں لگا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے؟ ایک بار مجھ سے تصدیق کرنی چاہیے اس متعلق. بس مانگنے کھڑی ہو گئی طلاق؟ کوئی اتنا بھی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. وقاص کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا دماغ کھول کر چیک کرے عقل ہے بھی یا نہیں. جیسے میں پوچھتی اور تم اتنے شریف تھے کہ بتا دیتے. وہ فوراً ہی تیکھے لہجے میں تنزیہ بولئی.
कम से कम मुझे पता तो चलता, मैं कोशिश तो करता तुम्हारी गलत फहमी दूर करने की। अभी वो दोनों लड़ ही रहे थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। किरण, अनस भाई आए हैं तुम्हें लेने। फरहान ने दरवाज़ा नॉक करके आहिस्तगी से उस तक खबर पहुंचाई। चलें जी, नॉवेल की एपिसोड तो आज की अच्छी थी। सॉरी लेट एपिसोड के लिए, आप लोग इंतज़ार कर रहे होगे यकीनन एपिसोड का, लेकिन थोड़ी लेट हो गई। इट्स ओके, कभी कभार हो जाता है लेट। चलें चलें, आज हम आपको 2 एपिसोड्स दे देंगे। इसके साथ दूसरे नॉवेल की, बेनाम रिश्ता नॉवेल की भी आपको तीसरी किस्त इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा आप हम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।